بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تھاٹس کانشیسنیس ان میموریز ہے. اس میں پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تھاٹس ہے، خیالات ہے، کانشیسنیس ہے جو کہ ہوش کی جو ایبلٹی ہے، اور میموری ہے جو سیکھنے کی ایبلٹی ہے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ہمارے اس کی ڈسکشن ہمارے لیے کیا ہے، مشکل ہے. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے میکینزم کے بارے میں ہم اتنا زیادہ نہیں جانتے. لیکن اگر ہمارے سیریبرل کارٹیکس کی کسی لارج پورشن کو ہم ڈیمیج کریں، پھر بھی بندہ جو ہوتے ہیں نا وہ سوچنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، وہ خیالات کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. لیکن ان خیالات میں ڈیپ جانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، یا اس کی ارد گرد جو اویئرنیس ہوتی ہے اس کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اب ہر تھاٹس جو ہوتے ہیں نا اس کی جو سگنل ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس آف دا برین کو جاتی ہے. اس میں سیریبرل کارٹیکس بھی ہے جو کہ ہائر سینٹر میں آتے ہیں، اور تھیلیمس، لمبک سسٹم، ریٹیکولر فارمیشن جو ہمارے برین سسٹم کا ہے یہ تینوں لوور سینٹرز میں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تھاٹس میں یہ ایریاز کیا ہوتے ہیں، انوالوز ہوتے ہیں. اب آگے انہوں نے کیا کیا کہ دو تھاٹس لیے ہیں، ایک پین کے بارے میں اور دوسرے ویژن کے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ کچھ تھاٹس جو ہوتے ہیں اس میں یہ لوور سینٹر امپورٹنس ہوتے ہیں اور کچھ میں ہائر سینٹر. انہوں نے پہلے بولا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ پین کے لیے ہم نے سیریبرل کارٹیکس کے ایریا کو سٹیمولیٹ کیا. جب ہم نے سٹیمولیٹ کیا تو بہت ریئرلی وہ پین ہمیں فیل ہو گیا. صحیح ہے، یہ الیکٹریکل سٹیمولیشن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن جب ہم نے ان لوور ریجن کو، چاہے تھیلیمس ہو یا لمبک سسٹم ہو یا ریٹیکولر فارمیشن ہو، اس کو ہم نے الیکٹریکل ایکٹیویشن دے دی تو ہمیں ایک ناقابل برداشت پین فیل ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ مینلی اس پر کیا کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. دوسری جگہ اگر ہم ویژول کارٹیکس کو ڈیمیج کریں نا، پھر بندہ جو کچھ بھی کہے وہ بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں، وہ کلرز کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے اس کا مینلی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہولی سولی ڈیپینڈ کرتا تھا کہاں پر، سیریبرل کارٹیکس پر. تو کچھ تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ مینلی ڈیپینڈ کرتے ہیں لوور سینٹر پر، اور کچھ تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ مینلی ڈیپینڈ کرتے ہیں ہائر سینٹر پر یعنی سیریبرل کارٹیکس پر. اب آگے انہوں نے ایک ہیلسٹک تھیوری کے بارے میں بتایا ہے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہارڈ پارٹ ہے، چاہے وہ کارٹیکس الگ ہو، تھیلیمس الگ ہو، لمبک سسٹم الگ ہو، ریٹیکولر فارمیشن ہو، اس کے علاوہ بیزل گینگلیا بھی انوالو ہوتی ہے. ان سب کا الگ الگ ایک اہم کردار ہوتے ہیں، لیکن سب مل کر ایک فنکشنل یونٹ کی طرح کام کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ہیلسٹک تھیوری کا نام دیا ہے. باقی یہ بہت بڑی تھیوری ہے، لیکن یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے. صحیح ہو گیا. اب جو لوور سینٹرز ہوتے ہیں نا، تھیلیمس، لمبک، ریٹیکولر فارمیشن کو اشارہ ہے، یہ جنرل اوور ویو دیتی ہے. مطلب یہ اسپیسیفکلی نہیں جاتا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جس طرح یہ ایک تھاٹ کی کوالٹی کو ایکسپلین کرتی ہے، جس طرح ایک فیلنگ ہے کہ وہ خوشگوار ہے یا نہ خوشگوار ہے، یا بندہ اس فیلنگ کے ساتھ کمفورٹیبل فیل کرتا ہے یا نان کمفورٹیبل فیل کرتا ہے. صحیح ہے، میں اس طرح کہوں گا اگر ریزلٹ اچھا آ جائے تو بندہ بہت اچھی طرح فیل کرتا ہے. صحیح ہے، اگر برا آ جائے تو اتنا کمفورٹیبل فیل نہیں کرتا. اس طرف کا اشارہ ہے. لیکن جو ہمارا ہائر سینٹر ہے، جو ہمارا سیریبرل کارٹیکس ہے، یہ بہت اسپیسیفکلی جاتا ہے. اسپیسیفکلی کا مطلب یہ ہے، اگر ہم لوور کارٹیکس کو کنسیڈر کرے گا نا پین کے بارے میں، تو پین میں یہ لوور کارٹیکس کے لوور سینٹرز کیا کہے گا کہ میرے آرم میں پین ہے. بس آرم تو بہت بڑا ہے، لیکن اس نے ایک جنرل اوور ویو دے دیا. سیریبرل کارٹیکس کے پاس ہم آ جائے تو پھر یہ کہے گا کہ ہمارے آرم کی جو پروکسیمل پورشن ہے اس میں پھر انٹیریئر والی پورشن میں، اور چاہے وہ اپنے ویژن کے ساتھ ویژول کارٹیکس بھی استعمال کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا یا اس پر ہاتھ بھی رکھے گا، موٹر ایکٹیویٹی بھی استعمال کرے گا کہ اس جگہ پر پین ہے، وہ اسپیسیفک پوائنٹ کو مارک کرے گا. تو یہ اسپیسیفسٹی جو ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے، یہ کارٹیکس کرتا ہے. یا اس کے علاوہ جو بہت فیلنگز ہوتے ہیں نا لیکن بہت کم ہم فیل کرتے ہیں، اس کو فیل کرنا. جس طرح کی جو سلک کلوتھ ہوتے ہیں، ریشمی کپڑا ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے، یا کاٹن ہم کسی پر اس طرح گھما رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، اس کی جو فیلنگز ہے نا یہ بھی سیریبرل کارٹیکس کرتا ہے. یا کسی چیز کو شیپ میں اسپیسیفائی کرنا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو مطلب ہم کسی چیز کو دے کے بک میں بلاک کا نام یوز کرے کہ یہ ریکٹینگولر شیپ ہے یا یہ اسکوائر شیپ ہے، اسی طرح. اور اس کے علاوہ ہمارا جو اوور آل کانشیس لیول ہو، ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے اور ہم جاگے رہتے ہیں، ہوش میں رہتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے لیے، چاہے وہ ایکٹیویٹی میرے سراؤنڈنگ میں ہو یا میرے باڈی کے اندر ہو، وہ دونوں کے لیے جو کانشیس لیول ہمارا رہتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے، یہ سیریبرل کارٹیکس کرتا ہے، یعنی کہ ہائر سینٹر کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات آ جاتی ہے میموری ٹریسز. تو میموری ٹریسز کسے کہتے ہیں، وہ میکینزم جس کی تھرو ہمارے برین میں جو میموری اسٹور ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، میموری ٹریسز کہتے ہیں. اور یہ ہر لیول پر ہوتا ہے. اور یہ میموری ٹریسز میں کیا ہوتا ہے، اس کے میکینزم کی سیلیکٹیولی کچھ تھاٹس کو کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کر دیتا ہے اور وہ اس کا میموری بنا دیتا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ساری لیول پر ہوتے ہیں، مطلب یہ اینیملز پر ایکسپیریمنٹ کیے گئے، اسپائنل کارڈ کی لیول پر بھی ہوتا ہے. جس طرح کے ریفلیکسز ہوتی ہے، زیادہ تر وہ ریفلیکسز جو ہمارے بار بار ہوئے ہو. صحیح ہے. اس کے علاوہ اوپر ہم جب جاتے ہیں نا برین سٹیم کی طرف، وہاں پر بھی اس کے سینٹرز ہوں گے.
لیکن مینلی اس کا سینٹر کہاں پر ہوگا؟ ہمارے سیریبرل کارٹیکس میں ہوگا، جو کہ ہمارے جو انٹیلیکچوئل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انٹیلیکچوئل میموری ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سیریبرل کارٹیکس ہے۔ اب اس کے آگے انہوں نے ایک اور بات کی ہے، نیو انفیسیلیٹیڈ۔ اس کا میں شارٹ یہ کہتا ہوں کہ ایک سگنل آتا ہے، پہلے یہ جو چینلز ہوتے ہیں پری اور پوسٹ سائنپٹک کے درمیان، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اتنی عادی نہیں ہوتی اس سگنل کی، صحیح ہے؟ تو یہ اس کی اتنی عادی نہیں ہوتی، جس طرح ہم پہلے بار کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں نا اسے یاد کرنے کے لیے، تو ہمیں اسی طرح یاد نہیں ہوتی۔ جب ہم اس کو بار بار پڑھ لیتے ہیں، یہ عادی ہو جاتی ہے۔ کیوں عادی ہو جاتی ہے پھر؟ کیونکہ اس کے علاوہ ایک اور ٹرمینل آتے ہیں یہاں پر، جو کہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، مطلب یہ ہے اس کے ساتھ اور ہیلپ کرتا ہے تو کہ تم آسانی سے پاس ہو جاؤ، صحیح ہے؟ اور وہ پھر ہمیں یاد ہو جاتی ہے، میموری بن جاتی ہے، تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ فیسیلیٹیٹ۔ یہ آگے ڈسکس کریں گے۔ اب دو چیزیں ہیبیچویشن اور سینسٹائزیشن کو یہ ڈسکس کرتے ہیں، اور نیگیٹو میموری کو اور پازیٹیو میموری کی۔ اب نیگیٹو میموری اور پازیٹیو میموری کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو، صحیح ہے، جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس چیز کو ہم پازیٹیو میموری کہیں گے۔ اور جو چیز ان امپورٹنٹ ہو، جس طرح کہ ٹریمر موومنٹ ہو گیا، یہ تو ان امپورٹنٹ ہے نا، یا اس کے علاوہ ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے الفاظ آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہو، اس کو ان امپورٹنٹ کہیں گے۔ تو یہ جو ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ نیگیٹو میموری میں آتے ہیں، اور پازیٹیو میں کون سے آتے ہیں؟ جو امپورٹنٹ ہو۔ اور جو نیگیٹو میموری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے، پریونٹ کیا جاتا ہے، اور پازیٹیو میموری کو اٹینشن دیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو اب جو پازیٹیو ان امپورٹنٹ میموری ہوتی ہے نا، یہ یہاں پر ان سائنپسس پاتھ وے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ انہیبٹ کر دیتے ہیں۔ جو میکینزم ہوتا ہے اس میں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ انہیبٹ ہو جاتے ہیں، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں ہیبیچویشن، صحیح ہو گیا؟ اب اس طرح جو امپورٹنٹ پاتھ وے ہوتی ہے نا، پازیٹیو میموریز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو انہانس اور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر، اور اس کا ایک میموری بن جاتی ہے ہمارے ہاں۔ تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ سینسٹائزیشن۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کلاسیفیکیشن آف میموری، وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔